بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین۔ پھٹی ایڑیوں کا نہایت آسان گھریلو علاج۔ سردی کے آغاز سے ہی جلد قدرتی نمی کھونے لگتی ہے۔ اس میں پیدا ہونے والا کھچاؤ، ایڑی کا ڈھیلی پڑنا اور جھریوں کے علاوہ سخت کھردری پھٹی ایڑیوں کے مسائل بھی سامنے آ جاتے ہیں۔ دراصل ہمارے جسم کی سب سے سخت جلد ایڑیوں کی ہوتی ہے اور جسم کے اس حصے میں نمی کی مقدار کم ہوتی ہے۔ اس وقت اگر لاپرواہی سے کام لیا جائے تو دن بدن جلد کھنچنے لگتی ہے، جس سے کریکس یعنی دراڑیں پڑ جاتی ہیں۔ اس کے علاوہ کارپیٹ پر ننگے پاؤں چلنے سے بھی پاؤں کی نچلی جلد روکھی اور خشک ہو جاتی ہے۔ اکثر اوقات خواتین موسم گرما میں بھی پھٹی ایڑیوں کی شکایت کرتی کیونکہ ان کے ہاتھ اور پاؤں زیادہ دیر تک پانی میں رہتے ہیں، جس سے جلد خشک ہو جاتی ہے۔ ایڑیوں کا پھٹنا وراثتی بھی ہو سکتا ہے۔ اس کے علاوہ کیراٹوڈرما بھی ایسی بیماری ہے جس سے ہاتھوں اور پاؤں کی نچلی جلد کے ساتھ ساتھ ایڑیاں بھی بری طرح سے متاثر ہوتی ہیں۔ نمبر 1، سفید سرکہ اور نیم گرم پانی۔ 1/4 سفید سرکے کو نیم گرم پانی میں مکس کر کے اس میں پاؤں ڈبوئیں۔ یہ عمل ہفتے میں 3 مرتبہ کریں۔ اس عمل کو کرنے سے آپ کی ایڑی کی جلد بہت جلد نرم و ملائم ہو سکتی ہے۔ نمبر 2، زیتون کے تیل میں سفید سرکہ۔ زیتون کے تیل میں سفید سرکے کے چند قطرے یا لیموں کے چند قطرے ملا کر ایڑیوں کی مالش کریں اور رات بھر کے لیے اونی جرابیں پہنیں۔ صبح ایڑیاں دھو لیں۔ نمبر 3، کیلے کا پیسٹ۔ کیلے کو مسل کر 10 منٹ کے لیے ایڑیوں پر لگائیں۔ اس پیسٹ میں ناریل پیس کر بھی مکس کیا جا سکتا ہے۔ نمبر 4، زیتون کا تیل۔ ایڑیوں کو نم رکھنے کے لیے زیتون کے تیل میں لیموں کا رس یا لوینڈر کے تیل کے چند قطرے شامل کریں اور اسے وقتاً فوقتاً لگاتے رہیں۔ نمبر 5، ہلدی اور تیل کی مالش۔ ہلدی میں تیل کو ملا کر متاثرہ حصے میں مالش کرنا پھٹی ہوئی ایڑیوں میں نمی بحال کرتا ہے، جبکہ سوجن یا درد میں کمی بھی لاتا ہے۔ اس کو معمول بنا لینا پیروں میں خون کی گردش بڑھا کر جلد کو مسائل سے دور رکھتا ہے۔ نمبر 6، جرابوں کا استعمال۔ ننگے پیر چلنا پیروں کو بیکٹیریا اور مٹی کا آسان شکار بنا سکتا ہے۔ اسے آلودگی اور مٹی سے تحفظ دینے کے لیے کاٹن کی جرابوں کا استعمال اچھا خیال ہے۔ نمبر 7، لیموں کا استعمال۔ سب سے پہلے ایک بڑے سائز کے لیموں کو 2 ٹکڑوں میں کاٹ لیں اور پھر اس کا ارک نکال لیں۔ آپ کو تمام ارک نکالنا ہوگا، تاہم اس کے اندرونی گودے کا تھوڑا بہت حصہ دونوں ٹکڑوں میں چھوڑ دیجیے گا۔ اب دونوں ٹکڑوں کو ایڑیوں کے نیچے رکھ دیں اور دب جانے پر فکر مت کریں۔ اب ان ٹکڑوں سمیت پیروں پر موزے چڑھا لیں اور آدھے گھنٹے تک لیموں کے ٹکڑوں کو ایڑیوں سے چپکے رہنے دیں۔ نمبر 8، بند جوتوں کا استعمال۔ سینڈل یا ایسے جوتے جن میں بیک اوپن ہو، وہ بھی ایڑیاں پھٹنے کا باعث بنتے ہیں، بلکہ اسے بدترین بنا سکتے ہیں، تو بند جوتوں کا استعمال اس سے بچانے میں مدد دے سکتا ہے۔ نمبر 9، ناریل کا تیل۔ خشک جلد کے لیے بہترین دوا ہے۔ یہ جلد میں نمی برقرار رکھتا ہے۔ جن خواتین یا حضرات کی ایڑیاں پھٹی ہوئی ہوں، وہ ان کو پانی میں بھگونے کے بعد ناریل کا تیل ضرور لگائیں۔ اس کے حوالے سے کتابوں میں درج ہے کہ یہ ورم کش ہے۔ نمبر 10، پیٹرولیم جیلی۔ اگر آپ باقاعدہ طور پر اپنی پھٹی ہوئی ایڑیوں کو پومائس پتھر سے صاف کرتے ہیں اور پھر پیٹرولیم جیلی لگاتے ہیں تو اس سے آپ کو
सूखे पन से निजात मिल जाएगी। अगर आप किसी पुमैस पत्थर से अपने पैरों को साफ करते हैं तो सोने से पहले इन पर पेट्रोलियम जेली लगाएं। आप नरम और ज़्यादातर क्रैक फ्री हील्स के साथ जागेंगे। नंबर 11, अर्के गुलाब और ग्लिसरीन। बराबर मिकदार में अर्के गुलाब और ग्लिसरीन मिक्स करें और इस मिक्सचर को अपनी फटी हुई एड़ियों के ऊपर रगड़ें। अगर कोई खींच खुली हुई है या खून बह रहा है तो ये ग्लिसरीन, जिसमें अल्कोहल होता है, के नतीजे में डंग पड़ सकता है। इससे आपकी जिल्द को घंटों नरम रहना चाहिए और आप सैंडल लगाने या नंगे पांव बाहर घूमने से पहले मरकब आसानी से लगा सकते हैं। नंबर 12, पानी ज़्यादा पीना शुरू कर दें। जब एड़ियाँ फटती हैं तो ये अचानक नहीं होता। दर हकीकत ये जिस्म में पानी की कमी का नतीजा भी हो सकता है। तो मुनासिब मिकदार में पानी पीना यकीनी बनाना भी इस मसले को जल्द हल करने में मदद दे सकता है। खुश्क मौसम में जिल्द ज़्यादा मुतासिर होती है और पानी पीने की आदत जिल्द फटने नहीं देती। आपके जिस्म को हाइड्रेट रखना ज़रूरी है क्योंकि इससे आपके पैर खुश्क होने से बचेंगे। ज़रूरी है कि आप दिन में 12 से 15 गिलास पानी पिएं। शुक्रिया। वीडियो को लाइक करें, चैनल सब्सक्राइब करें और कमेंट में अपनी राय दें।